بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کرا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل کوفہ کے سفر باندھنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی محمد بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے خیر خانہ طور پر جانے سے روکا، مگر چونکہ آپ سفر کا عزم کر چکے تھے اس لیے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کے حالات دیکھیں اور ہمیں وہاں کے حالات کو بتائیں، اگر حالات درست ہوں تو ہم یہ سفر اختیار کریں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 12,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کی۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حالات سازگار ہیں، اچھے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہی میں تھے کہ اطلاع ملی کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کرا دیا۔ یہ خبر سن کر رفقا سفر نے قصاص لیے بغیر جانے سے انکار کر دیا، چنانچہ قافلہ روانہ ہوا۔ مقام قاصدیہ کے کچھ آگے پہنچا تو حربین یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور اس سے اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع ان کے لشکر کے ساتھ گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر اس کو تنبیہانہ طور پر فرمایا کہ تم نے خود ہی خطوط لکھ کر مجھے بلوایا، اب دغا بازی کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ نے تمام خطوط اس کو دکھائے تو حربین یزید نے آپ کو دھمکی کے لہجے میں کہا، جنگ سے باز رہو، بصورت دیگر قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے دوسرا قاصد روانہ کیا جس کا نام قیس بن مسحر تھا، ابن زیاد نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بالآخر آپ بہت طویل مسافت طے کر کے 2 محرم سن ہجری 20 میں میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب اس کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آمد مقصد پوچھا، یعنی تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لیں، یا تو میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہاں اسلام کی حفاظت کر سکوں، یا میں مدینہ منورہ کی طرف چلا جاؤں، مجھے واپس جانے دیا جائے۔ تیسرا، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملے میں بالمشافہ بات کر سکوں۔ عمر بن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو یہ پیشکش لکھ بھیجی، جس کے نتیجے میں ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ میں صرف ایک بات قبول کرتا ہوں کہ حسین بن علی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہماری اطاعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے چاہنے والوں کی نہایت پرجوش انداز میں خطبہ دیا، تمام رخفا نے وفاداری کا بھرپور یقین دلایا۔ رات تمام حضرات نے اپنے رب کے حضور آوازاری کرتے ہوئے گزار دی، یعنی اللہ سے مانگتے ہوئے پوری رات گزار دی۔ دشمن کے مسلح سواری رات بھر خیموں کے گرد گھومتے رہے۔ آخر 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی، جن کی کل تعداد 72 تھی۔ میدان کربلا میں عمرو بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس طرح باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔
دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوتی رہیں۔ آخر کار دغا بازوں کا لشکر حاوی ہوا۔ نتیجہ حضرت حسین کا خیمہ جلا دیا گیا۔ دشمنوں نے انتہائی صفا کی اور بے دردی سے معصوم بچوں کو بھی خون میں نہلانے سے دریغ نہ کیا۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا جب زرعہ بن شریک نے نواسے رسول کو بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان بن ابی عمرو بن انس نخعی نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے خاتون جنت کو نور نظر کو ذبح کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ اس خون ریز کے معرکے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی شہید اور کوفہ کے 88 آدمی قتل ہوئے۔ ظلم بلائے ظلم یہ کہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے انتہائی گستاخی کر کے چھڑی کے ذریعے نواسے رسول کے ہونٹوں کو چیر کر جسد خاک کی توہین کی اور یزید کو لکھ بھیجا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا۔ 10ویں محرم کے ڈھلتے سورج نے انسانیت کی تاریخ کا یہ دردناک واقعہ دکھایا، جس کو خون سے رنگین دھرتی نے اپنے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ نوجوان جنت کے سردار اور خانہ نبوت کے پیش و چراغ نے اپنے خون سے شجرہ اسلام کو سیراب کر کے داستان رقم کی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعلہ راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی زندگی پر ہم سب کو چلنے والا بنائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی انصاف والی زندگی پر ہم سب کو قائم اور دائم اللہ ہم سب کو بنائے۔ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔